الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی فہم القرآن دورہ قرآن کہ اس آن لائن سیریز میں انشاءاللہ تعالی آج ہم 18واں جز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ کام ہمارے لیے آسان فرما دے، قرآن کریم کا صحیح معنی اور مفہوم ہمارے ذہن نشین کروا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ 18واں جز قرآن کریم، اس جز میں جو ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کی چند آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ سورۃ المؤمنون جو ہے قرآن کریم کی 23ویں نمبر کی سورہ ہے۔ اس کا جو موضوع یا اس کا جو مین موضوع ہے وہ دراصل تسلسل میں ہے جو ہم سورۃ الحج میں پڑھائے ہیں۔ سورۃ الحج میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ الحج کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ اب جو ہے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے شہادت علی الناس کے فریضے پر معمور جو ہے وہ فرما دیا۔ اب شہادت علی الناس کا یہ جو کام ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کا جو فریضہ ہے، اس کو انجام دینے کے لیے وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ان لوگوں میں پانی جانی چاہیے جو یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں گے۔ تو غرض یہ کہ سورۃ المؤمنون کا آغاز ہی اللہ رب العالمین نے ان صفات کے ساتھ کیا ہے جو قرآن کے مطلوبہ انسان میں ہونی چاہیے، یعنی کہ جو ہمارے کردار کا حصہ ہونی چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ قرآن کریم نازل ہوا تھا تو یہ ایک طرح سے ایک اخلاقی برتری کا ثبوت تھا لوگوں کے لیے کہ دیکھیے جن لوگوں کی مخالفت پر اہل مکہ یا قریش جو ہیں وہ اترے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنے ارد گرد دیکھیں تو وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومنین میں شمار کر رہے ہیں، ان کی صفات، ان کی کردار جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ تو اس شارٹ انٹروڈکشن کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو فلاح کی ضمانت اور کامیابی کی ضمانت ان اہل ایمان کو دی جا رہی ہے جن کے اندر یہ 8 خصوصیات جو ہیں وہ گنوا کے دے دی گئیں، بتا دی گئیں۔ اب یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اہل ایمان والوں اہل ایمان میں سے کامیابی کی ضمانت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ خشوع دل کا بھی ہوتا ہے اور خشوع اعضاء کا بھی ہوتا ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان کے صرف سر اور ہاتھ پیر ہی اللہ رب العالمین کے آگے نہ جھک رہے ہوں، بلکہ اس کا دل بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ جھک رہا ہو۔ جب کسی کی عظمت اور کسی کا جلال اور کسی کی معرفت جو ہے وہ دل میں چھائی ہوتی ہے تو اپنے آپ اس کی عظمت کی وجہ سے جو ہے سر جھک جایا کرتے ہیں۔ تو دل کی کیفیت اسی وقت ہو سکتی ہے ہماری نمازوں میں جب کہ ہم اپنی نمازوں کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے۔ صرف ایک فرض یا ایک جبر یا ایک بوجھ سمجھ کر جو ہے اسے اتار دینے کی کوشش نہیں ہوگی، بلکہ نماز کا جو اسینس ہے، اس کی جو روح ہے، اللہ رب العالمین یہاں بتا رہے ہیں اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہمیں بتایا کہ وہ تو یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ تو ایسی نماز
جس میں خشوع ہو، دراصل وہی جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول اور مقبول ہے۔ دوسری صفت یہ بتائی وہ جو لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو، اب لغو جو ہے وہ ہر بے معنی اور بے مقصد کام کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بحث یہ نہیں ہے کہ یہ لغو کام مباح ہے یا غیر مباح ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کا ایک ڈائریکٹ رزلٹ جو ان کے کردار اور ان کی صفات پر ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو لغو کاموں سے ان کی دلچسپی جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے شک فحش اور منکر اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہمارے لیے دراصل اپنی نمازوں کی درستگی کو جاننے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اگر میری نماز مجھے لغویات سے دور رکھتی ہے، اگر میری نماز مجھے میرے اندر لغویات سے پرہیز اور اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے، تب تو واقعتاً جو ہے یہ وہ صلاۃ ہے جس کا کہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ ورنہ اگر نماز پڑھنے کے باوجود مجھے لغویات کا اتنا ہی شوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز دراصل ایک فزیکل ایکسرسائز سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے نماز اور زکوٰۃ یہ ہمارے جتنے بھی حقوق اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ٹھہرائے ہیں ان کا بیس ہے، یہ ان کی بنیاد ہے۔ حقوق اللہ جو ہے اسے ہم صلاۃ کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہو، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے تیسری یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ جو لغویات سے بھی دور رہتے ہیں ان سے کیسے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ فحش یا اس قسم کی کسی بھی حرکت میں ملوث ہوں گے۔ وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو دراصل مذہب کی طرف یا مذہب کو یا اسپرچویلٹی کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں اپنے جو جسم کی ضروریات ہیں ان کو نگیٹ کرنے کا ایک بہت اسٹرانگ مادہ یا ایلیمنٹ جو ہے وہ پایا جانے لگتا ہے۔ اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہماری ہر خواہش، ہماری ہر ضرورت جو ہے وہ اعتدال پر رہے، نقطۂ اعتدال پر، اس میں جو ہے کہیں پر افراط و تفریط جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ تو غرض یہ بھی بتا دیا کہ رہبانیت کی جو ہے ہمارے دین میں نفی ہے۔ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ امانتیں کیا ہیں؟ یہ امانتیں جو ہیں ہماری اولاد بھی ہیں، یہ امانتیں وہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا عہد و پیمان۔ یہ عہد کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی بہت ساری بے شمار قسمیں ہیں۔ ایک عہد تو وہ ہے جو میں نے اور آپ نے اللہ رب العالمین سے اس وقت لیا تھا جبکہ اب ہم اس انسانی شکل میں یہاں نہیں آئے تھے، اور ہم نے اللہ رب العالمین کو جواب دیا تھا کہ ہاں اللہ رب العالمین آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن کوئی کہے کہ مجھے تو وہ وعدہ تو مجھے یاد نہیں ہے، تو اگر آپ اس وعدے کو اس وقت نہ بھی یاد رکھے ہوں تو ایک وعدہ جو ہم مسلسل اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں وہ ہے کلمہ توحید کے ذریعے۔ پھر یہی نماز جو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، کئی بار دہراتے ہیں، اس میں بھی اس عہد و پیمان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور یہ پاس کیسے رکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھا جاتا ہے کہ جو بھی امانت ہمیں ملی ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے، اور پھر اس کا اسی طرح سے ٹھیک استعمال کیا جائے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور ان نعمتوں کا غلط استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا جو ہے وہ پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ دیکھیے اس فلاح پانے والے گروہ کا آغاز بھی نماز سے ہوا،
اور ان صفات کا اختتام بھی نماز سے ہو رہا ہے. وہاں بتایا تھا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے. ہماری نمازیں جب تک کہ ہم پڑھتے رہیں گے حفاظت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بس تب تک ہی جو ہے ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے پاس رہے گا. جہاں ہم نے نماز کی محافظت جو ہے اسے ترک کر دی، دوسرا یہ کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، تو پھر یہ کہ دین کا سررشتہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا رہے گا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آیت نمبر 12 سے اللہ رب العالمین پے در پہ اپنی بے شمار نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے آفاق اور انفس کی بے شمار نشانیوں کو کئی مرتبہ قرآن کریم میں اپنی ربوبیت کی دلیل کے طور پر جو ہے وہ واضح کیا ہے. اور اس سے اللہ رب العالمین جو ہے ان دلیلوں کو رکھ کر جو ہے ہمیں آخرت کی جواب دہی جو ہے اس کا احساس دلاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھے، اس کا احساس جو ہے ہمیں دلاتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. تو وہ رب جو ایک معمولی سی بوند کو ایک انسان آئنسٹائن اور اس قسم کے بھی انسان جو ہیں وہ دنیا میں، اور عظیم المرتبت انبیاء اور رسول جو اس دنیا میں بھیجے گئے، تو اللہ رب العالمین جو کہ اس قدر اللہ کی جو اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی خلاقی کو یہاں بیان کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب عبث نہیں ہے. جس نے اتنی بہترین کاریگری کی ہے وہ اس ساری چیزوں کو بس یوں ہی نہیں ختم کر دے گا، بلکہ ایک جواب دہی جو ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. محض روٹی سے بھی جو ہے انسان کی بھوک مٹ سکتی تھی، لیکن یہ رب العالمین کی کریمی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم الشان رحمانیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنا زیادہ تنوع اور رنگا رنگی جو ہے وہ پیدا کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. تو غرض یہ ساری نعمتیں اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہیں کہ وہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق، ہمارا پالنے والا، اور یہی جو ہے آخرت کی بھی دلیل ہے. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا. اب آفاق اور انفس کی دلائل کے بعد تاریخ سے ہسٹوریکل ایویڈنسز جو ہے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں کہ پہلے بھی زمانے میں لوگوں کے یہی اعتراضات تھے. پہلا اعتراض کہ بھئی یہ تو ہماری طرح ہی عام انسان ہیں، تو کیوں ہم انہیں اللہ کا پیغمبر اور فرستادہ تسلیم کریں؟
اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، یعنی اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے اس قسم کی غرض جو ہے اسے منسوب کرنا، کہ جس طرح سے عام دنیا میں جو ہے ایک اخلاق سے گرا ہوا انسان جو ہے وہ اپنی ذات سے برتر جو ہے کوئی کام دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچ سکتا، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ انبیاء اور رسول اور یہ نیک لوگ بھی جو ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں اس کا مقصد بس یہی ہے کہ یہ ہم پر سرداری اور برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ کس قدر مذاق اڑانے والی بات ہے کہ جب ان کی وہ حجت جو ہے وہ بیکار ثابت ہونے لگی تو یہ الزام چسپاں کر دیا کہ یہ تو مجنون ہے۔ نوح نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اور ہم اہل ایمان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اللہ رب العالمین فتح اور نصرت سے انہی لوگوں کو ہمکنار کرتے ہیں جو حق کا ساتھ دینے والے ہوں، جو انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کو ماننے والے ہوں، جنہوں نے توحید کا راستہ اختیار کیا ہو۔ لیکن یہ کامیابی جو ہے وہ ایک پلیٹر پہ سجا کر نہیں دی جائے گی، یہ کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ایک آزمائش سے جو ہے وہ قوموں کو گزارا جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش جو ہے وہ ناگریز ہے۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اب یہی وہ سارے آرگیومنٹس ہیں نا جو آج کی ہماری اس مٹیریل اور مادی دنیا میں ہم سنتے ہیں، دین کے خلاف، کسی ایک ہائر مورل اتھارٹی کے خلاف۔ تو یہ جو مادہ پرستی ہے، یہ جو مٹیریلزم ہے، یہ انسان کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ بس زندگی کو کیا سمجھنے لگتا ہے کہ بس جو کچھ ہے جو مجھے یہاں دکھائی دے رہا ہے بس یہ مٹیریل ہے اور یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، ہمیں یہاں جینا ہے اور مرنا ہے۔ تو یہ مٹیریلزم انسان کو ہیڈونزم کی طرف لے جاتا ہے کہ بس جو کچھ ہے لیٹس انجوائے، اسی کو انجوائے کرتے ہیں ہم۔ یہ مورالٹی اور یہ جہنم کے ڈراوے یہ مذہبی لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ ہیڈونزم پھر انسان کو کہاں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ وہ اسے نہلزم کے دروازے تک لے آتا ہے، کیونکہ جب انسان جو ہے اس مورل کمپس کو نہیں مانتا جو اللہ رب العالمین نے جس کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ دراصل اپنی اس فطرت کے خلاف جاتا ہے، اپنی اس فطرت کے خلاف جو ہے ایکٹ کرتا ہے،
اور جب وہ ایسا کرے گا تو وہ انسان بھی نہیں رہ پائے گا. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. تو وہ قومیں جو اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھ رہی تھیں اور سمجھ رہی تھیں کہ ہماری ریشنالٹی ہی جو ہے وہ ہمارا سارا بیڑا پار کروا دے گی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہی جو ہے ان کے لیے ایک زبردست آزمائش بن گئی. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. تو اگر یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں تو یہ دنیا میں پہلی بار نہیں ہو رہا. اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ جو ہے لوگوں نے یہی رویہ اپنایا. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دونکی لی. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، وہ آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. تو ان کے لیے کیا چیز ان کی بربادی کا سبب بنی؟ ان کا قومی تعصب کہ ہماری ریس، ہماری نسل، ہماری قوم جو ہے وہ برتر ہے، ہم کیوں کسی اور سے سیکھیں گے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. تو غرض یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر کر کے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تو رسولوں کا انکار کیا اور کہیں اتنا غلو کیا کہ اللہ کے رسولوں کو جو ہے خدا کی صف میں لا کھڑا کیا. اے پیغمبروں، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب اگین یہاں پہ رہبانیت کی نفی کی جا رہی ہے کہ جہاں تک پاک اور حلال چیزوں کی انجوائمنٹ ہے اس کو انجوائے کرنا ہے، ہمارا دین ہمیں اس سے منع نہیں کرتا. لیکن یہاں پر کلوا من طیبات جو ہے اس کو جو ہے پہلے لایا اللہ رب العالمین نے اور اس کے بعد فرمایا عمل صالح. تو غرض یہ کہ حرام خوری کے بعد جو ہے عمل صالح، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ خود پاک ہے اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. ایک شخص لمبا سفر کر کے غبار آلود و پراگندہ منہ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ روٹی اس کی حرام، کپڑے اس کے حرام اور جسم اس کی حرام کی بوٹیوں سے پلا ہوا. اب کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو؟ تو یہ مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اور خود اس آیت میں ہمارے لیے واضح کر دیا کہ حرام خوری کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے تم ڈرو. تو غرض یہ کہ ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے ایک امت جو ہے وہ گنوایا ہے اور سب کا رب اللہ ہی ہے، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے.
تو بعض اوقات انسان دنیا کی بھلائیاں اور نعمت پا کے سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری مرتبہ یہ انعام نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ فلاح پانے والوں کی جو خصوصیات اس صورت کے آغاز میں گنوائی گئی تھی، اب اس کا دوبارہ سے جو ہے اعادہ ہو رہا ہے کہ وہ کون ہے کہ جن کے اندر اللہ کی خشیت جو ہے وہ دل میں سوار ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کو ماننے کے بعد وہ اکڑنے نہیں لگتے کہ دیکھیے ہم کتنے زیادہ اللہ والے ہیں اور ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ابدیت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سرایت کرتی ہے۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی بھی نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو غرض جو حق سے منہ موڑنے والے ہیں ان کی صفات اب یہاں گنوائی جا رہی ہیں کہ انہیں فضولیات میں تو بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی بات آتی تو کیا کرتے؟ پیٹ دکھا کر بھاگنے لگتے۔ اور پھر یہ کہ اتنا گھمنڈ کہ اپنی علم پر یا اپنی نالج پر یا اپنی انڈرسٹینڈنگ پر کہ کسی اور کو خاطر ہی میں نہ لائیں، اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ عالم اور علامہ ہم خیال کریں کہ ہم جو ہے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر جو ہے اس پر ڈسکشنز کریں اور اس پر جو ہے اس طرح سے کمنٹ کریں کہ اب ہم جو ہے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو سکھانے والے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔
تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی ہیں اور دل دیے ہیں اور سوچنے کے لیے اور ذہن اور دل کی جو ہے وہ صلاحیتیں دی ہیں، تو جب تک ہم اس بات پر انسسٹ کرتے رہیں گے کہ ہم انسان جو ہے وہ محض ایک مٹیریل یا ایک بایولوجیکل اور ایک فزیولوجیکل ایگزسٹنس رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو تب تک جو ہے ہم ان صلاحیتوں کو اسی طرح سے استعمال کرتے رہیں گے جس طرح سے ایک بندر یا ایک کتا استعمال کرتا ہے، یا جس طرح سے 4 پیر کے جانور استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے اپنی ان صلاحیتوں کو اپنے اس عقل، شعور، دل، آنکھوں اور کانوں کو بھی جو ہے محض چوپایوں کی طرح اگر استعمال کرنے لگے تو قرآن کریم ہی کی روح سے جو ہے ہم چوپایوں سے بھی جو ہے وہ بدتر جو ہے وہ شمار کیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، تو شکر گزاری جو ہے وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں اور ہمارے اندر دینے والے کی شکر گزاری جو ہے اس کا جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیے ہماری آج کی جو دنیا ہے اس کا جو پورا مٹیریلزم ہے اس کے تحت ہر ادارہ، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی اسٹریم آف جسے ہم کہیں گے زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، اس سے ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں اپنے اندر تو اہم ہیں لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے اس کی کوئی غایت اور افادیت کو جو ہے ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ چاند اور سورج اور ہواؤں اور مائکرو بایولوجی تک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن اس بات پر غور نہیں کیا جاتا کہ ان کو بنانے والا کون ہے، ان کی تخلیق کرنے والا کون ہے، اور کس نے اتنا بہترین نظام جو ہے وہ کریٹ کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہے، پارینہ ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف ماسز، کہ اگر ہمیں لوگوں کو جو ہے ان پہ قابو حاصل کرنا ہے تو یہ اسی طرح سے افیم کی ایک گولی ہے جو مذہب کے نام پر لوگوں کو کھلا دی جاتی ہے۔ لیکن کیا قرآن کریم ہمیں جس دین کی دعوت دے رہا ہے، جس حق کی دعوت دے رہا ہے، کیا وہ اس معنی میں مذہب پرستی ہے جو انسان کو تعصب میں مبتلا کرتی ہے، جو انسان کو ناانصافی پر ابھارتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، کہو پھر کہاں سے دھوکہ تم کو لگتا ہے؟ تو دیکھیے ایک دوسری گروپ آف پیپل ہیں کہ جو مان تو رہے کہ ہاں بنائی اللہ تعالیٰ نے ہے یہ دنیا اور یہ ساری نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے بعد فل سٹاپ، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے سامنے جواب دہی کو سیریسلی نہیں لیتے۔ یہ ماننا ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ وہ یہ کہتے تو ہے کہ اللہ میرا حاکم ہے، میرا مالک ہے، لیکن فجر کی اذان جب سنتے ہیں تو دوبارہ سے اپنے لحافوں کو اپنے منہ پر اوڑھ لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہماری نیند ہمیں اللہ کے فرمان اور اس کی اطاعت سے زیادہ پیاری ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا
اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اب یہ تیسری کیٹیگری تھی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. کہو پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اب یہ تو ایک مسلمانوں کے کردار کو جو ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے یہاں پر اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. مگر ہم جس سوشل ریالٹی میں رہتے ہیں وہاں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے ایک سنایا تو میں اسے 4 سنا کر رکھ دوں. اگر کسی نے مجھے پتھر پھینک کے مارا تو میں اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں. رائٹ. تو ہمیں تو یہ لاجک سکھایا جاتا ہے اور ہم زندگی بھر جو ہے اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ کیسے اس کی ہمت ہوئی کہ اس نے مجھے جو ہے یہ کہہ دیا. اب جو ہے میں زندگی بھر جو ہے اسے ایسا سناؤں گی کہ اس کا دماغ درست ہو جائے. رائٹ. جبکہ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ برائی کو کس سے اس کو کس سے ہٹاؤ, اس سے جو بہترین ہو. تو یہاں پہ جو کردار کی عظمت گنوائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے رہا ہو تو اس پہ خاموش ہو جانا ہی نہیں, بلکہ اگر کوئی تمہیں گالی دے رہا ہو تو تم اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر اور اسی لیے پھر اللہ رب العالمین نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ اللہ تعالیٰ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اکساہٹ جو ہے جہاں اس میں ہمارے نفس کا حصہ ہے وہیں پر شیطان کی اکساہٹیں بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں, یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے, پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے, تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں, شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا تھوڑے ہی دیر ٹھہرے ہو نا, کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیے یہ ہے دراصل یہ ہے وہ فلسفہ جو انسان کو نہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی احکامات کی حکم عدولی کرواتا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو بھی مذاق
اور ان لوگوں پر لعنت جو ہے برسانے لگتے ہیں جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوں. اور وہ فلسفہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بس یوں ہی فضول میں بنا دیا ہے اور ہمیں دوبارہ کبھی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا نہیں ہے. تو دیکھیے ایک احساس جو قرآن کریم ہر وقت چاہتا ہے کہ وہ ہماری پرسنالٹی کا ایک حصہ ہو، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری جواب دہی کا شدید احساس ہو. ہمیں اس بات کا احساس ہمیشہ رہے کہ ہمیں پلٹ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور اپنے ہر قول اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں نمازوں کا، اذکار کا، ذکرن کثیرہ جو ہے اس کی ہمیں ہدایت دی ہے، کیونکہ انسان جو ہے بار بار اس حقیقت کو جو ہے بھول جاتا ہے، یا دنیا جو ہے وہ اس حقیقت کو دھندلا دیتی ہے. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے. جو ڈیلی چورز ہیں، جو روزانہ کی ہماری مصروفیات ہیں، وہ ہمیں اس طرح سے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد، زندگی کی کوئی غایت جو ہے وہ ہم سے چھوٹنے لگتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے جو ہے ہمیں پورا ایک ایسا نظام دیا ہے کہ جس میں بار بار اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہو اور اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو جو ہے ہم کبھی فراموش نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری ذریت کو ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر وقت آخرت کی جواب دہی سے ڈرنے والے ہوں. پس پالا وہ برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی استہزاء اور لوگوں کے اس رویے کے جواب میں بھی جو ہمیں یہاں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے رحم کی درخواست. اب آئیے اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ النور کی جانب. سورۃ النور جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، نور کہتے ہیں روشنی کو. روشنی کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے جو کہ تاریکی کا اپوزٹ ہے، جو کہ اندھیرے اور ظلمات کی ضد ہے، وہ ہے روشنی. روشنی کیا کرتی ہے؟ روشنی جو ہے وہ ہمارے لیے راستے کو دیکھنا ممکن کرتی ہے، ہمارے لیے راستے کا تعین کرنا آسان کر دیتی ہے. انفیکٹ روشنی جو ہے وہ علم جو ہے اس سے بھی جو ہے اس کو مشابہت ہے. تو جس طرح سے سورۃ النور جو ہے وہ صرف اس سورت کی لیے ایک محض علامت نہیں ہے، بلکہ ابھی جو کچھ ہم پڑھتے آئے ہیں سورۃ المومنون میں، جہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک فرد واحد یا جو انڈیویژولز کی جو کیریکٹرسٹکس اور ان کی خصوصیات ہونی چاہیے انہیں گنوایا تھا، اب یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں ایک پاک صالح اور ایک ایسا معاشرہ بنانے کی ترکیبات بتا رہے ہیں، ہمیں وہ گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ جن کی روشنی میں اگر ہم نے اپنی معاشرت، اپنی ہیومن جو تعلقات ہیں اپنے آپس کے، ان کو استوار کیا اور ان منافی رویوں کو جن سے کہ قرآن نے ہمیں اس سورہ میں منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تبھی کہیں جا کر جو ہے ہماری معاشرت، ہماری کلیکٹیو لائف جو ہے وہ منور ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے نور سے جو ہے وہ جگمگا سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشرت کو پرنور بنانے کے جو احکامات ہمیں اس سورہ میں سکھائے ہیں، اور وہ سارے مفاسد جو ہمارے ایمان کے منافی ہیں جو اس صورت میں گنوائے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب سے ہمیں بچانے والا بنائے.
सूरत नूर, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फर्ज किया है और इसमें हमने साफ साफ हिदायत नाजिल की है, शायद कि तुम सबक लो। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल वजाहत के साथ ये बात बता दी गई कि अल्लाह ताला अपना पैगाम सिर्फ इसलिए नहीं उतारता कि हम उसे पढ़ें और कहें वाह वाह कितना उम्दा कलाम है, जिस तरह से हम शायरी की दाद देते हैं, या सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि ये इसलिए नाजिल की गई है ताकि तुम इसे इनका नफाज करो, ताकि तुम प्रैक्टिकली जो है इसको इम्प्लीमेंट करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा दीन जो है वो दिया है जो सिर्फ हमारे लिए थ्योरीज और फिलोसफीज ही को सामने नहीं रखता, बल्कि हमें वो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है कि जिसके जरिए से उन थ्योरीज को, उन फलसफों को जो है हम अपनी माशरत में बेहतरीन तौर पर जो है वो इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सूरत जो है दरअसल उन्हीं सारे मामलात से डील करती है। सबसे बड़ा फसाद जिसका जिक्र जो माशरे के लिए, जो इंसानी नौ की और इंसानी नस्ल की और उसकी तमद्दुन की बका के लिए सबसे बड़ा जिसे हम कहेंगे वायरस है, वो है जिना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, अगर तुम अल्लाह ताला और रोजे आखिर पर ईमान रखते हो और उनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे। पर हमारी आज की इस दुनिया में जहाँ पर हम ने इंसान को महज एक मटेरियल माना है और हम चीजों के बारे में अंदाजे जो है किस बात पर लगाते हैं कि एट द मोस्ट उनकी क्या अफादियत है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है या क्या लॉस है। उसके अलावा हम कोई और पैमाना खैर और शर का या मोरालिटी का या ये सारे या इससे हमारी रूहानियत पर या हमारी जो एक स्पिरिचुअल हमारा जो एक इखलाकी और रूहानी वजूद है उस पर क्या असर पड़ेगा, इससे जो है जब हमें कोई बहस ना हो तो फिर वो माशरा जो है वो ये कहता है कि भाई जिना ये तो एक ऐसा जुर्म है जहां पर अगर कंसेंट शामिल है तो फिर ये जुर्म नहीं होना चाहिए। राइट, हमें तो आज की दुनिया में ये सिखाया जा रहा है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जिना जो है चाहे वो कंसेंट के साथ ही क्यों ना हो वो जुर्म है और एक बहुत ही संगीन जुर्म। देखिए इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से बनाया है कि उसका माशरा जो है उसकी बुनियादी जो इकाई है, उसकी जो बुनियादी यूनिट है वो है खानदान। और एक खानदान जो है वो वजूद में आता है एक औरत और एक मर्द के यूनियन से। अब अगर इसको यूं ही आजाद रखा जाए कि जिसकी जो मर्जी आए वो जानवरों की तरह जिसके साथ चाहे अपनी जरूरत को पूरा कर ले, तो इंसानी नौ की ये जो इंसानी नस्ल की जो बका है वो कायम नहीं रह सकेगी, क्योंकि इस खानदान को बनाना और इसको चलाना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। इंसान की जो औलाद है उसकी परवरिश, उसको पालना पोसना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और इंसान उस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेगा जब तक कि उसे इस बात का मसूल ना बना दिया जाए। इससे न सिर्फ इंसान की नस्ल जो है वो तबाह हो जाएगी, बल्कि उसकी तमद्दुन भी जो है वो सही नहीं रह सकेगी। तो ये सिर्फ एक अखलाकी जुर्म नहीं है जो दो लोगों ने जो है आपस में बैठ के कर लिया और बस खत्म हो गई बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक ये एक संगीन जुर्म है और इसकी कोई जगह एक पाक साफ और सौलेह माशरे में नहीं हो सकती। देखिए जब हमने इंसानों के लिए ये तय कर लिया कि वो तो बस महज एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो है वो हैसियत रखते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो फिर कंसेंटिंग एडल्ट्स जो है वो जो चाहे करते फिरे। अब फिर उसके बाद हमें इस पर भी बड़ी जो है वो एतराज है कि भाई इतनी इतनी भारी सजा आप दे रहे हैं।
ان کو جو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو بڑی ہی سنگ دلی کی بات ہے. تو یہ عجیب علم ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر برائی اور ہر مجرم جو ہے وہ دراصل کسی ذہنی خبط پہ مبتلا ہو کر یا اس سے عاجز اور جسے آپ کہیں گے کہ اس سے عاجز ہو کر جو ہے یہ جرم اور گناہ کر رہا ہے، تو وہ قابل رحم ہے. لیکن وہ سارے لوگ جو اس گناہ کی زد میں آئیں گے، جس کا وبال یا جس کی وجہ سے ان دوسرے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑے گی، یا جو معاشرہ جو ہے اس کی وجہ سے جو فساد اس میں برپا ہوگا، اس کے لیے جو ہے ان کے دل میں کوئی رحم اور ترس کا جذبہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین وسط ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک پاک اور صاف اور صالح معاشرہ جو ہے اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر زنا کے لیے 0 ٹالرنس نہیں ہو، اور وہ اتنا سخت ہو کہ اس کی سزا جو ہے وہ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سنائے. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. تو دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے قانون بنا دیا کہ یہ چیز جو ہے بہت ہی ناپسند کی گئی، لیکن لوگوں کے اندر اس کی ناپسندیدگی کو، ان کی فطرت کے اندر اس بات کو جو ہے ابھارنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جب ہم رشتہ بھی جوڑیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ سامنے والا جو ہے اہل ایمان ہو. اگر وہ زانی ہے تو وہ اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہے. تو غرض شرک جو ہے اور زنا جو ہے وہ اس قدر قابل جسے ہم کہیں گے کہ ملامت ہے ایک اسلامی معاشرے میں یا ایک مسلمانوں کے معاشرے میں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں. اب دیکھیے، یہ دوسرا فساد ہے کہ جب معاشرے کے اندر زنا اور یہ مورل ڈیپریوٹی جو ہے وہ نشو نما پانی لگتی ہے، تو پھر لوگ بس انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں. پھر وہ پاک دامن عورتوں پر بھی تہمتیں لگانے سے جو ہے وہ باز نہیں آتے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی زنا کوئی سب کے سامنے تھوڑی نہ کر رہا تھا کہ میں 4 گواہ ڈھونڈتا پھروں اور پھر لے کر آؤں. تو کیوں اتنی مشکل جو ہے اس بات کو بنا دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر ایک گندگی ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے تو اس گندگی کو وہیں پڑے رہنے دیجیے. فحاشی کا چرچا، فحش اور منکر باتوں کا چرچا بھی جو ہے دراصل ان کو پھیلانے کا ایک سبب بنتا ہے. اور اسلام جو ہے اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کی سوچ کی بھی تطہیر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری کیفیت جو ہے وہ بتائی، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو یہ معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے پاسبل نہیں ہے کہ اگر ایک پارٹنر جو ہے چیٹ کر رہا ہو تو اس کے لیے 4 گواہ جو ہے وہ لا کر پیش کیا جائے. تو اس صورتحال میں اللہ رب العالمین نے لیان کا یہ جو قانون ہے وہ ہمیں دیا ہے. جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. یہاں سے جو ہے اس
افک واقعے کی تعلق سے آیات کا ذکر ہو رہا ہے جو غزوہ بنو مستلق کے بعد جو ہے وہ پیش آیا تھا، جس میں ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازدواج پر جو ہے جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے جو ہے اس الزام کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنی سی بات کہی کہ ایک بہتان گھڑ لایا۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اب یہ کتنی ہی یہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی امیزنگ کلوز ہے یہ آیت کا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، رائٹ، ان کے اہل بیت، جن سے زیادہ معزز، جن سے زیادہ مکرم، جن سے زیادہ عزت والا کوئی اس معاشرے میں نہیں ہو سکتا، ان کی گھر کی اور وہ ہماری ماں ہیں، ان پر اس قسم کا بہتان لگایا گیا، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ تو قرآن کریم دراصل ہماری پرسنالٹی اور ہمارے کردار کو کس قدر پازیٹیو مائنڈڈ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے۔ اب اس میں کیا خیر ہے اور اس میں کیا خیر تھی، اس کی بہت سارے ایکسپلینیشن دیے گئے ہیں۔ ایک اس کی خیر جو گنوایا گیا اس میں سب سے پہلا خیر یہ ہے کہ اس واقعے نے صاف صاف فرق ظاہر کر دیا کہ کون ہے جو منافقین ہیں اور کون جو ہے سچے اہل ایمان ہیں۔ اس نے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے ہمارے لیے مسلمانوں کے معاشرے میں جو کمزوریاں، جو اخلاقی کمزوریاں تھیں، اسے جو ہے کریکٹ کر دیا، اسے بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے اصلاح فرما دی۔ اور تیسرا جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنمائی مل گئی کہ چند اہم موضوعات کے تعلق سے جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی رہبری حاصل ہو گئی۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے مسلمانوں کا کیریکٹر اور شعار کہ جب وہ کسی کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات سنیں تو یہ نہیں کہ بس اسے ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچانے والے بن جائیں، بلکہ وہ نیک گمان کریں دوسروں کے تعلق سے۔ ایک بہت ہی خوبصورت انسیڈنٹ ہے سیرت میں کہ ایک بہت ہی فیمس صحابی ہیں ابو ایوب انصاری، وہ اپنے گھر آئے تو ان کی وائف نے ان سے ذکر کیا کہ کیا آپ نے سنا ہے کہ آج کل کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ابو ایوب انصاری نے اپنی وائف سے پوچھا کہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے بارے میں ایسا کہے تو کیا تم گمان کر سکتی ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہرگز بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے تعلق سے یہ گمان رکھتی ہو تو تم نے کیسے یہ بات جو ہے ام المومنین کے تعلق سے جو ہے وہ سوچ لی؟ تو غرض یہ کہ یہ نیک گمانی یا یہ جو جسے ہم کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، یہ جو ہے مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ سامنے والے کا کرائم یا اس کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہو۔ وہ لوگ اپنے الزام کی ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ تو ہم اپنی زبان سے اور جو کچھ ادا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بہت ہی معمولی سی چیز ہو کہ ہم نے جو ہے اسے اپنے منہ سے نکال دیا، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو زبان کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔
کہ ہم یہ کہہ کر جو ہے اس پر پردہ ڈالے رہیں کہ بھائی زبان کے تھوڑے تیز ہیں مگر دل تو بڑا صاف ہے. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک الٹیمیٹم، ایک وارننگ دے دی ہے کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو، کسی بھی ایسے کام کو جس سے ہمارے معاشرے میں فحش یا اس قسم کے جو گناہ ہیں وہ پرورش پائیں یا پھیلیں. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. وہ فحش اور بدی کو بہت ہی خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرے گا. وہ اسے ایسے پیش کرے گا جیسے یہ جو ہے ہماری آزادی کی معراج ہے کہ جب تک ہم اسے نہ حاصل کر لیں اس فحش اور منکر کو، ہم جو ہے ایک ٹھٹرے ہوئے اور ایک تاریکی اور ایک تنگی میں زندگی گزارنے والے انسان ہیں. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو لوگ دوسروں پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، کسی کے بھی کردار پر یا دوسروں کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں یا گمان بھی کرتے ہیں، تو یہ جان رکھیں کہ اگر ان کی زندگی میں بھی پاکیزگی ہے تو یہ ان کے اپنے اعمال یا ان کے اپنی کیریکٹر کی جسے ہم کہیں گے کہ خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جب کہ اللہ رب العالمین کی ہی عطا ہے کہ وہ پاکیزگی اپنائے ہوئے ہیں. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. اب دیکھیے واقعہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے ایک دور کے کزن تھے مستہ، جو فائنینشلی تھوڑے کمزور تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی مدد کر دیا کرتے تھے. لیکن مستہ نے بھی جو اسکینڈل میں بڑھ چڑھ کر یا مستہ نے بھی اس اسکینڈل میں حصہ لیا. تو ایک بہت ہی نیچرل ریاکشن تھا کہ اب اتنی بڑی بات اور اتنے بڑے اسکینڈل میں حصہ لیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے بھی صحابہ کرام تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ادفع باللتی ہی احسن کی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمیں یہاں بتا دی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا کردار نہیں ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے جو ہے تمہیں معاف کرے؟ تو دراصل ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم انفاق کرتے ہیں، جب ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والے پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم اس پر خرچ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہیں اور اسی لیے جو ہے ہم یہ رزق اور یہ مال جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں شامل حال ہو جائے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا.
تو اس دنیا میں تو بڑا آسان ہے نا کسی کے بارے میں جھوٹ بول دینا، کسی کے بارے میں بہتان لگا دینا، کسی کے کیریکٹر کسی کو کی کیریکٹر اساسینیشن کر دینا، یہ بہت عام سی باتیں ہو گئی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک وقت ایسا لائے گا جب حق جو ہے وہ واضح ہو کر رہے گا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وہ خبیث نہ ہو لیکن ان کے پارٹنر خبیث ہوں، تو پھر تو یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہماری زندگی صرف وہی نہیں ہے جس کا اس کا جو حصہ ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، رائٹ. ہماری زندگی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اس حصے میں ہماری زندگی کے جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں خبیث اور طیب جو ہے وہ ملے جلے ہوں، وہ آپس میں گڑمڑ ہوں، لیکن اس دنیا سے جب ہم نکل کے اپنی اس دوسری دنیا میں جائیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین جو ہے سب کو ان کے افعال، ان کے کردار کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیر کرے گا اور وہاں پر جو ہے شر اور خیر جو ہے وہ گڑمڑ نہیں ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب دیکھیے یہ ایک نیکسٹ پریکٹیکل جسے ہم کہیں گے تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اپنے معاشرے کو پاک، صاف اور صالح رکھنے کے لیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو. گھر والوں کی رضا، گھر والوں کی پرمیشن نہ لے لو. تو آپ کیسے پرمیشن لیں گے؟ ان کے گھر کے باہر کھڑے رہ کے ان سے پرمیشن لیں گے؟ دیکھیے آج کی دنیا میں تو ہمارے پاس موبائل فونز کی فیسلٹی ہے، تو ہم جب بھی کسی کے گھر پہ جائیں بلا اطلاع تو بہت ہی زیادہ معیوب چیز ہے. ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی پرمیشن لے کر ہی جو ہے ان کے گھر پہ جانا ہے. اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. کہ گھر پہ پہنچ گئے، بیل آپ کر رہے ہیں اور سامنے والا آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے آنے کی، تو ہمارا فرسٹ ریاکشن کیا ہوگا؟ میں تو دوبارہ کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، رائٹ. اور قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں اور وہ ہمیں گھر پہ پہنچنے کے بعد بھی جو ہے کہے کہ واپس ہو جائیے، تو ہمیں واپس ہو جانا ہے. اس وقت اگر میں نے اپنے دل میں برائی لائی تو میں گنہگار ہوں. سامنے والے نے اگر مجھے اجازت نہیں دی تو اجازت نہ دینے پر وہ گنہگار نہیں ہوگا. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. اس کے بعد اس معاشرے کی اصلاح اور اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے اب کچھ اور احکامات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. یہاں فرمایا مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. تو مرد کے لیے سب سے پہلا حکم کیا دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، غض بصر کرنا. غض بصر جو ہے وہ مومن مرد کا شعار قرار دیا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. تو دیکھیے خیانت، نظروں کی خیانت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی خیانت کو جو ہے پکڑ سکے یا اسے رکوا سکے. اگر اس خیانت پہ کوئی روک لگا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس.
تو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ غض بصر کیا جائے۔ اس کے بعد مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، کہ وہ بھی جو ہے غض بصر کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ ایک قرآن کریم کا ایک اہم مقام ہے ہمارے پرسپیکٹو سے کہ بحیثیت ایک عورت ہونے کے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہ معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے جو بہت ساری تدابیر گنوائی گئیں ان میں سے یہ ایک تدبیر ہے۔ اب تک جب ہم نے قرآن کریم کو پڑھا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح کا سارا کے سارا برڈن صرف عورت پہ رکھا ہوا ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کو شریک جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ دراصل جسے ہم عام زبان میں حجاب سے ریلیٹڈ آیتیں جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑا اسٹارم بھی اٹھا اس حجاب کو لے کر اور بہت ساری بحثیں بھی ہوئیں، تو یہ کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر ہم اسے اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ زینت، سجاوٹ اللہ تعالیٰ نے عورت ہی کے لیے بنائی ہے۔ پابندی صرف اس بات پر لگائی ہے کہ اس کا پبلک ڈسپلے نہ ہو، اس کی جو ہے جسے آپ کہیں گے کہ اس کی ڈسپلے یا اس کا جو اظہار ہے وہ ایک پرٹیکولر خاص گروپ ہے جن کے درمیان ہو سکتا ہے، سب کے سامنے جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب جہاں تک انسان کو ڈھکنے کا تعلق ہے، یہ کوئی ایسی نوول بات نہیں ہے جو صرف مسلمان کہہ رہے ہوں، رائٹ؟ انسان کو ڈھک کر ہی رہنا ہے، اپنے آپ کو ساتر لباس ہی پہننا ہے، یہ ہر انسان کہے گا، رائٹ؟ اس کے لیے جو ہے آپ کو قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈھانکنا چاہتا ہے، کور کرنا چاہتا ہے، ڈھک کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنا ڈھک کر رکھنا چاہتا ہے، تو جو ہمارا پرائمری کنسرن ہے ڈھک کر رکھنا، اس پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں۔ the only problem is کہ کتنا ڈھکا جائے۔ اب یہ پردے کو لے کے یا حجاب کو لے کر جو ایک بہت ہی ایک ایسا رویہ لوگ پیش کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں عورت پر یہ کتنا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے جب اسے جو ہے اپنے آپ کو کور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ دیکھیے اس سوچ کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اور یہ فلسفہ جو ہے یہ یونانیوں کے یہاں بھی موجود تھا، بہت پہلے سے موجود تھا یہ ابھی جب کہ کرسچینٹی اور جوڈائزم بھی نہیں آیا ہے اس زمانے سے، تو وہاں پر جو ہے عورت کو ایک پینڈورا سے تشبیہ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ ایول کے پاس لے کر آتی ہے، فتنہ پھیلاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو پہلے کے مذاہب ہیں انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ آدم کو جنت سے نکالنے والی جو ہے وہ حوا ہی تو تھی، اسی نے جو ہے بہکانے میں شیطان کی مدد کی اور یہ حوا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن اسلام نے جو ہے ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کیا اور کہا کہ نہیں، آدم اور حوا دونوں نے مل کر جو ہے یہ گناہ ہوا اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو غرض یہ جو فلسفہ ہے کہ جس میں عورت کو ایک بہکانے والی، ایک شیطان کی اعلی کار مانا گیا، تو یہ ایسا ہے کہ جس کے تحت عورت کو ڈھکا جائے، جس طرح سے ایک کچرے کے ڈبے کو ڈھکا جاتا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس پرسپیکٹو سے ڈھکنے کو دیکھے گا یا پردے کو دیکھے گا وہ اسے ایک بہت ہی کمتر سی چیز جو ہے وہ جانے گا اور ایک کمتر چیز ہی سمجھے گا، وہ اسے ایک سمبل آف اپریشن ہی سمجھے گا۔ لیکن اسلام نے جب بھی پردے کا حکم دیا یا پردے کے تعلق سے فرمایا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ عورت کوئی اس طرح سے شیطان کی آلہ کار ہے، بلکہ ہمیں جو پردے کا حکم دیا گیا وہ اسی ضمن میں دیا گیا ہے کہ معاشرے کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کے لیے چند تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے۔ اب ایک ماڈرن مائنڈ کا کویسچن ہے کہ اچھا اگر آپ عورت کو ڈھکنے کہتے ہیں تو آپ مرد کو ڈھکنے کیوں نہیں کہتے؟ اب دیکھیں یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں اور مرد جو ہیں وہ ایکول تو ہیں پر آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، رائٹ؟ تو ان سے ریلیٹڈ جو قوانین ہوں گے وہ بھی ایکول ہیں اپنی سینس میں، مگر وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہیں۔ پھر وہ یہی قانون جو ہے ان کے لباس اور ان کی معاشرت پر بھی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو کیا حجاب واقعی عورت کے لیے پردہ ایک قید خانہ ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ حجاب دراصل عورت کو جو ہے بہت زیادہ امپاور کرتا ہے، اسے بہت زیادہ پاورفل بناتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں جو ہوں آپ کے بتائے ہوئے فیشن ڈکٹیٹس کو نہیں مانتی کہ آپ جس کو خوبصورت کہیں گے میں اسی کے مطابق تیار ہوں گی تو میں خوبصورت ہوں، بلکہ یہ میں اپنے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرتی ہوں کہ میں جب پبلک میں ہوں، میں جب باہر ہوں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری فیمینینٹی یا میری نسوانیت جو ہے محض وہی میری آئیڈینٹی نہیں ہے جسے ہم جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے بحیثیت ایک انسان کی طرح مجھ سے ڈیل کیا جائے، اور مجھے میرے ٹیلنٹس کے لیے، مجھے میری سکلز کے لیے، اور مجھے جو ہے میری جو میرٹس ہیں اس کے لیے جو ہے اس کی بیسس پر جو ہے میرے ساتھ معاملات کیا جائے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو ہے پردہ جو اسلام میں ہے، جو حجاب، وہ عورت کو ایلیویٹ کرتا ہے۔ دیکھیے یہی وہ مٹیریلزم اور ہے جس نے دراصل یہ جو میل گیز ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، وہ میل گیز پھر میل گیز نہیں رہتا، پھر وہ اتنا انٹرنلائز کر جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایٹنگ ڈس آرڈر تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ جہاں نگاہ کو آوارگی سے بچانا اور اعضاء کو نمائش سے بچانا، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو پاک اور صاف اور صالح رکھنے میں مددگار جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ خمور کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، اپنے خمور کو جو ہے اپنے سینوں پر ڈالتی رہیں۔ اب یہ خمور کیا ہے؟ خمر جو ہے، خمر کا عام فہم جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ ہے دوپٹہ۔ آپ کو پتا ہے شراب کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خمر کہا جاتا ہے۔ شراب کو خمر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شراب جو ہے وہ ذہن کو ڈھک دیتی ہے، عقل کو ڈھک دیتی ہے نا، اور پھر انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ جو دوپٹہ کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سر کو ڈھکا کرتی ہے۔ تو وہ سارے لوگ جو اس بات کے لیے اتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ بھائی کہاں ہے قرآن میں سر کو ڈھکنا، تو اب اتنی واضح آیات کے بعد بھی اگر کسی کو نہیں دکھائی دیتا ہے کہ کہاں ہے قرآن میں سر کو ڈھکنا، تو پھر لگتا ہے کہ غض بصر نہیں، انہوں نے غض عقل کر لیا ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، اب دیکھیے ایک دوسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں ہر ایک کی جو ہے وہ نکاح کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جائے گا اور زنا کو مشکل سے مشکل کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ تو دیکھیں عام طور پر ایک مرد کو نکاح سے کیا چیز روکتی ہے؟ اس کی غریبی، اور کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں آنے سے کیوں ریفیوز کرتی ہے؟ بیکاز اسے لگتا ہے کہ یہ میری جو ہے کفالت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیار سے یہاں سمجھایا ہے کہ محض اگر یہی ایک وجہ ہو تو تھوڑی ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی کی مقدرت نہ ہو
تو پھر اس کے لیے کیا حکم؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہے اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ رائٹ، تو غرض یہ ہمیں جو ہے ہدایات اپنے معاشرے کو پاک اور صاف اور صالح بنانے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ اگلا حکم یہ ہے کہ وہ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو غرض یہ کہ جو لانڈی اور غلاموں کا ایک سسٹم تھا وہاں، تو کس طرح گریجولی اسلام نے اسے ایراڈیکیٹ کیا، اسے ختم کیا، اس کی ایک تدبیر جو ہے یہاں بتائی۔ اور اپنی لانڈیوں، اب یہ نیکسٹ حکم ہے، اور اپنی لانڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کے خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ سچ اے بیوٹیفل ورس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو عورتوں کو پروسٹیٹیوشن پہ مجبور کرتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحمت کی جو ہے وہ بشارت دی ہے۔ اب دیکھیے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ کوئی دنیا کے فائدے کے لیے فحش اور اس قسم کی چیزوں میں انڈلج نہ کرے۔ ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اب اینڈ میں یہ فرمایا کہ دیکھو ان کی خلاف ورزی کی جرت نہ کرنا، ان کو جو ہے ان کو اپوز کرنے کی اگر تم نے جرت کی تو یہ صرف واز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک الٹیمیٹم ہے کہ تم نقصان اٹھانے والے خود ہی ہوگے، اس دنیا میں بھی اس کی تباہی بھگتو گے، اور آخرت میں تو پھر اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین یہاں نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اب دیکھیے جیسا کہ ہم نے کہا نور جو ہے وہ روشنی ہے، جس کی زندگی میں یہ روشنی نہ ہو، جس کی زندگی میں اللہ رب العالمین نہ ہو، اسے تو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ دنیا کہاں سے آئی اور اس کا آخر کار کیا ہوگا، بلکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ خود کیوں اس دنیا میں ہے اور اس کا انجام کیا ہونا ہے، اور اسے کس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ رب العالمین نہ ہو وہ تو ایسا ہی ہے جو تاریکی اور ظلمات اور اندھیرے میں ہو، جہاں کچھ دکھائی اور سجھائی نہیں دیتا۔ تو جو کوئی بھی روشنی اور جو کوئی بھی راہ ہمیں دکھ سکتی ہے وہ اسی وقت جب اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں شامل ہو۔ تو دراصل اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اب اس کے بعد ایک خوبصورت سی مثال دی۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو۔ اب دیکھیے تاک کیا ہوتا ہے؟ تاک جہاں پر دیا ہم رکھتے ہیں، جہاں پر جو ہے روشنی کے لیے جو چراغ جلایا جاتا ہے وہ تاکوں میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ تاک کہاں ہوتے ہیں؟ تاک جو ہے دیوار کے نیچے حصے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیوار کے ایک ایسے حصے میں نصب ہوتی ہے جہاں سے روشنی ہر طرف جو ہے وہ پھیل سکے۔ تو غرض اللہ رب العالمین بھی جو ہے یہ جو ایمان کا نور ہے وہ کہاں ہونا چاہیے؟ وہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ مشکات، یہ چراغ، یہ مشکات جو ہے، یہ تاک جو ہے، یہ دراصل انسان کا دل ہے۔ چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور پھر کیا فرمایا کہ وہ جو چراغ ہے، وہ جو ایمان کا چراغ ہے وہ کہاں ہو؟ وہ دل میں ہو، اور اس کو جو ایمان ہے اسے فانوس سے جو ہے وہ تعبیر کیا۔
یعنی فانوس، وہ شیشہ، فانوس کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ جو ہے وہ دیا بجھنے نہ پائے، ہوا کی جو لو ہے، ہوا کے جو جھونکے ہیں وہ اسے کمزور نہ کر دیں، اور یہ کہ اس کی حفاظت ہوتی رہے، اور یہ کہ ریفلیکشن جو ہے وہ زیادہ ہو۔ تو دل میں جب اللہ رب العالمین ہو اور وہ ایمان ہو تو وہ دراصل یہی فانوس ہے۔ جس طرح اگر فانوس پر گندگی لگی ہو، کالک لگ جائے، تو وہ فانوس جو ہے پھر وہ چراغ کا کوئی سگنیفیکنس نہیں رہتا۔ اسی طرح اس دل پر جو ہے اگر کالک ہو، اس دل پر اگر گندگی ہو، تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا نور جو اس طاق میں رکھا ہونا چاہیے، اس سے کوئی جو ہے اس کا فائدہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہو سکے گا۔ تو غرض یہ کہ ایک اتنی خوبصورت مثال کے ذریعے سے، اور پھر فرمایا کہ وہ ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو کسی ایک صنف میں محدود نہیں ہے، اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی عمدہ ہے کہ اس کو جلانے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بس وہ آتش کو دیکھتے ہی جو ہے وہ بھڑک جاتا ہے۔ تو غرض یہ انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو وہ اپنے آپ کو اس فطرت پر جو ہے محفوظ رکھتا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور وہ فطرت وہ ہے جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، جو اس کے اندر الہام کی گئی ہے، اس کا فجور اور اس کا تقوی۔ اور غرض یہ کہ ہمیں اس سے ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ اللہ کا نور جو ہے اسی دل میں آ سکتا ہے جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہ کیا ہو۔ جو پہلے انسان تو بنے، تب جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ سمائے ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثال سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ پھر یہ کہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نور، ایک تو ہے وہ رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں الہام کر دی ہے، رائٹ، خود قرآن کریم کا یہ ایویڈنس ہے۔ تو دیکھیے دراصل یہ انسان کو اتنا ایلیویٹ کرتا ہے، اتنا اس کے اسٹیٹس کو بڑھاتا ہے کہ قرآن کریم ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی اور بدی کیا ہے، اس کو ریکگنائز کرنا، یہ ہم نے تمہاری فطرت میں جو ہے وہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تم دنیا میں آتے ہو پھر اچھائی اور برائی کو ڈسکور کرتے ہو، بلکہ اچھائی کا اچھائی ہونا اور برائی کا برائی ہونا یہ تمہارے اندر ہم نے نصب کیا ہوا ہے۔ تو جب تک تم اپنی اس فطرت پر واقعتاً سچی طرح سے قائم رہتے ہو تو تم جو ہے وہ کس میں رہتے ہو؟ ایک سٹیٹ آف اطمینان میں رہتے ہو۔ دیکھیے ہم وہیں پر آ گئے، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ ہی ہے نا ہمارا گول، کہ ہم نفس مطمئنہ بننا چاہتے ہیں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ کیسی ہے؟ جو راضی برضا ہے اپنے رب کے، جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ یہ کب انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ جبکہ اس نے اپنے دل میں اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ بٹھایا ہو۔ لیکن ہماری دلی شقاوت یا ہمارے دل کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھتے وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد نہیں رہتے۔ اس وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کس قدر اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی سے ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی جو اندر کی فطرت ہے اس کو کتنا زیادہ گدلا کر دیا ہے، کتنا زیادہ میلا کر دیا ہے، کہ ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ستارے، یہ سب کچھ آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ نشانی سے کیا یاد آتا ہے؟ نشانی جس چیز کی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ہمیں تو یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جانے چاہیے تھے، پر یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آنا تو دور، بلکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اور نمازیں پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہمارے لیے جو ہے وہ اس قدر ایک مشکل کام بن گیا ہے۔
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری ذریت کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے کہ جنہیں نماز میں وہ سرور حاصل ہو، کہ جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہیں ایسا لگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ تمہیں یہ خیال رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ایمان سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے وہ منور کرنے والا بنائے۔ دیکھیے جب دل میں ایمان ہوگا نا، جب دل میں یہ نور ہوگا نا، جب یہ نور اتر جائے گا تب سب کچھ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو تھوڑی نہ بٹھایا ہے، ہم نے تو اپنے دلوں میں دنیا کی محبت کو بٹھایا ہوا ہے، ہم نے تو اپنے دل میں رشتے اور اولاد کی محبت کو جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے۔ اب ان ساری محبتوں کو بٹھانے کے بعد اگر کوئی جگہ بچتی ہے تو شاید اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو جب تک ہم اپنے ذہن اور اپنے دل کے ان گوشوں میں نہیں بٹھاتے ہیں، براجمان کرتے ہیں جہاں سے ہمارے اعضاء کو جو ہے احکامات نافذ ہوتے ہیں، تب تک جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے سچی ایمان اور وہ نورانیت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے آگے، میرے پیچھے نور، میری آنکھوں میں نور، میری کھال میں نور، میرے زبان میں نور، یہ وہی نور ہے، یہ اللہ کی وہ روشنی ہے کہ جس سے ہر چیز جو ہے وہ منور ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا اس کے نور کی طرف ہدایت والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنی نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ اب دیکھیے ان کی کیا ان کی جو آثار ہیں وہ کس طرح سے کہ جن کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، ان پریکٹیکلی وہ کیسے دنیا میں نظر آئیں گے۔ تو فرمایا ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں کوئی بھی مصروفیت، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ان کی مصروفیت اور ان کی مشغولیت کیوں نہ ہو، وہ انہیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اور پھر وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آخرت کی جواب دہی کا خوف ان کے دل میں پایا جاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کس کی مثال بیان کی جا رہی ہے؟ وہ جن کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہے، جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے روشن اور منور نہیں کیا۔ ان کے اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا، کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جسے اللہ نہ نور بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ تو اصل علم کیا ہے، اصل روشنی اور اصل رہنمائی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی صحیح صفات کے ساتھ جاننا اور اس کی صحیح صفات کے ساتھ ماننا۔ پھر ایک بہت خوبصورت آیت بتائی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ
اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. تو غرض اہل ایمان اکیلے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں. اس دنیا کی ہر چیز اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی چیز کس طرح سے رحمت اور کسی طرح سے بعض اوقات عذاب بن سکتی ہے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. تو دلوں میں خشیت ہو، اعمال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی کہ اس کی حدود کی پھلانگنے والے نہ ہوں اور ہمیشہ اس کی نافرمانی سے بچنے والے. یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے. تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری ہی بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو کیا فرمایا؟ توحید، ایک ایسی توحید جس میں کوئی بھی شریک نہ ہو، جس میں جو ہے کوئی بھی دل میں بھی براجمان نہ ہو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرنا چاہتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. تو دیکھیے پرائیویسی کی جو ہے انسان کی اتنی زیادہ قدر کی گئی ہے اسلام میں اور اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی گئی ہے.
اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. تو غرض یہ کہ یہ صرف ایک اخلاقی تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ ساری جو معاشرت اور آداب ہیں وہ ہمارے اندر نافذ ہوں. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو دیکھیے کس چیز سے منع کیا ہے؟ زینت کا اظہار. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائیں خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. تو پردے کے احکامات اور یہ ساری چیزیں، اجازت لے کے جانا اور یہ ساری پابندیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپس میں ملے جلے. نہیں، مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو آخر میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بحیثیت ایک لیڈر، اس کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہماری سارے کے سارے اعمال کو جو ہے وہ اکارت کر سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں سورۃ الفرقان کی جانب. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والی، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی. قرآن کا ایک اور نام فرقان بھی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس کا موضوع جو ہے قرآن کریم اور رسالت کے حق میں دلیلیں جو ہیں دراصل اس سورہ میں دی گئی ہیں. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. تو غرض یہ کہ فرقان کی سب سے واضح ہدایت کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ رب العالمین کو ماننا اور ان صفات کے ساتھ ماننا جس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے.
بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہے۔ ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تو دیکھیے وہ ہر قسم کے اول فول اور ہر قسم کے عذرات تراش رہے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے نزدیک تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ تو کیا تھی ان کی گمراہی کا سبب؟ ان کی گمراہی کا سبب تھا دنیا میں مال کی فراوانی، کہ ان کو سب کچھ اتنا اچھا اچھا ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کو پا کر جو ہے بھول گئے۔ جو جھٹلا دیں گے تمہارے معبود ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے ہم اسے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ سارے تعلقات جو ہم دنیا میں جن سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ سب کے سب دراصل ہمارے لیے ایک ٹرائل ہے۔ پھر چاہے وہ ہماری اولادیں ہوں، چاہے ہمارے بھائی بہن ہوں، چاہے ہمارے دوست ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے احباب ہوں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی دی کہ ہمارا ہر رشتہ جو ہے وہ اسی وقت مقبول اللہ کے نزدیک ہے اور مبارک ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، اور ہمارا ہر وہ رشتہ، ہمارا ہر وہ تعلق جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ جو ہے ہمارے لیے ایک جسے ہم کہیں گے کہ ایک کویسچن مارک ہمارے لیے جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے قرآن کے 18ویں جز کی تفسیر جو ہے وہ یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اس میں سے جو کچھ بھی صحیح تھا وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کی طرف ہماری رہنمائی کرے، جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھائی دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اختیار کرنے والا بنائے،
اور جو باطل ہے اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی باطل ہے وہ ہمیں باطل نظر آئے، چاہے پھر وہ کتنی ہی خوبصورت پیکیجنگ میں کیوں نہ بھیجا گیا ہو، اور ہمیں اس سے بچتے رہنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اس علم کو، اس کو سیکھنے اور سکھانے کو ہم سب کے لیے مزید علم نافع کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں میں اور زندگیوں میں برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان کی فضا کو قائم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سلامتی اور عافیت عطا کرے جہاں کہیں بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ و شکرن۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ و شکرن۔